الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دین کی حقیقت اور دین کا خلاصہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. دین کی حقیقت اور دین کا خلاصہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یہ ہدایت کی حقیقت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تو نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو. اگر نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو. چاہے اس اطاعت کے مقابلے میں تمہیں کتنی بہتری اور کتنے منافع اور کتنا ملک و مال اور کتنے بھی مسائل تمہارے سامنے ہوں، لیکن اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو تم سے سارے وعدے ہیں، فتح کے، نصرت کے، برکت کے. اور اگر اطاعت پر نہیں ہو جو دو فتوحات اور نعمتیں اور برکتیں تمہیں دی گئی ہیں وہ سب تم سے منٹوں میں چھین لی جائیں گی. وہ سب نعمتیں تم سے منٹوں میں چھین لی جائیں گی. اس کے لیے کوئی لمبی مدت نہیں چاہیے. چند منٹ میں سارے میدان کا رخ بدل جاتا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح اور نصرت کو چھین کر فوراً غیروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اگر مسلمان اطاعت پر نہ رہے. اس لیے امت کی اجتماعیت اور فتوحات اور برکتیں وہ سب کی سب محض اطاعت پر ہیں. جتنی بھی اجتماعیت ہے وہ اطاعت پر ہے، اور جتنا بھی افتراق ہے وہ عصیان، نافرمانی اور اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے ہے. عصیان اور نافرمانی اور اپنی رائے پر جمنا، اپنی رائے پر اڑنا، اس سے امت کے اندر افتراق پیدا ہوتا ہے. اس امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے، اور افتراق یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے رک جانے کا. افتراق سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے رک جانے کا. سب سے بڑا ذریعہ اعمال کی کوتاہیاں اللہ رب العزت درگزر فرما دیں گے. اعمال کی کوتاہی سے غیبی نصرت نہ رکے گی اگر آپس میں اجتماعیت ہے. اعمال کی کوتاہیاں رکاوٹ نہ بنیں گی اللہ کی نصرت کے آنے میں اگر آپس میں اجتماعیت ہے. لیکن اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو مقبول عبادات کے باوجود بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو مقبول عبادات کے باوجود بھی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی.
آپس کی اجتماعیت اگر نہیں ہے تو عبادات مقبولہ، ایسی عبادت جیسی اللہ چاہتے ہیں، اگر ساری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایسی عبادت پر جمع ہو جائیں جیسی اللہ چاہتے ہیں، اور یہ سارے عبادتیں مخلص ہوں، لیکن آپس میں اجتماعیت نہ ہو تو اللہ کی مدد نہ آئے گی۔ اور اگر ان کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں لیکن یہ آپس میں مجتمع ہیں، آپس میں مجتمع ہیں، مجتمع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مال اسباب، ایک دوسرے کی عزت نہیں لوٹتے، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے جو کسی کا حق مارنے اور کسی کی عزت لوٹنے کو برا سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اجتماعی طور پر نبی کی اطاعت پر مجتمع نہیں ہیں، اگر مسلمان اجتماعی طور پر نبی کی اطاعت پر مجتمع نہیں ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، چاہے ان کی عبادات عرش تک پہنچ جائیں، ان کی عبادات عرش تک پہنچ جائیں، Reconstruction of Ummah ان Daily کی عبادات عرش تک پہنچ جائیں۔ Nizamuddin.com اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہ آئے گی، اور اگر آپس میں اجتماعیت ہے تو باوجود اعمال کی کوتاہیوں کے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ آپس کی اجتماعیت کے اثرات اور آپس کی اجتماعیت کی برکات اور آپس کے افتراق کی نحوست، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپس کی اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں، اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں، اور اطاعت کی کیا برکتیں ہیں، اور افتراق کی کیا نحوستیں ہیں۔ سنو غور سے، آپس کی اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں اور افتراق کی کیا نحوستیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تبوک کے سفر میں صحابہ کے پاس غلہ ختم ہو گیا، غلہ ختم، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے جا کر پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنا اونٹ ذبح کروں کیونکہ صحابہ کو بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ذبح کرو، یہ اچھا کام ہے، کھانے کھلانا، سلام پھیلانا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ جب وہ گئے اونٹ ذبح کرنے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصاری صحابی کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا کہ ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ انصاری صحابی نے کہا اونٹ تو میرا ہے، تمہیں کیا مطلب؟ اونٹ میرا اپنا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں ساتھیوں کو کھلانے کے لیے، میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہم اجتماعی کام میں ہیں، اجتماعی کام مشورے سے ہوگا۔ انصاری صحابی نے کہا کہ میں تو پوچھ کے آیا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اجازت دے دی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے تنہا کیوں پوچھا، ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ تم نے تنہا کیوں پوچھا، ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم رائے دیتے، ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم رائے دیتے۔ یہ ہماری رائے نہیں ہے کہ اونٹ ذبح کیا جائے۔ صحابی کہنے لگے کہ نہیں،
میں نے اجازت لے لی ہے، حضرت میں ذبح نہیں کرنے دوں گا. اختلاف ہو گیا. صحابی نے کہا چلو دوبارہ پوچھ لیتے. یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم ذبح کرو تو ہم نہیں کھائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ عمر تم اختلاف کرتے رہو ہم تو کریں گے. صحابی نے کہا کہ اگر آپ کی اختلاف ہے میرے اونٹ ذبح کرنے سے تو چلو دوبارہ چل کے پوچھ لیتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ عمر کی رائے ہماری رائے سے بہتر ہو. عمر کی رائے ہماری رائے سے چلو دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ اختلاف کر بیٹھتے، وہ کہتے کہ ہم کھانے نہیں دیں گے، وہ کہتے کہ ہم ذبح کریں گے، تو چلو دوبارہ چلو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اسی طرح روایت میں ہے ماذا صنعت یا رسول اللہ، آپ میں عمر کیا بات ہے کہ کیا آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ یہ اونٹ ذبح کر لیں؟ کہ ہاں میں نے اجازت دی ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا ہماری رائے یہ ہے کہ سفر میں اونٹ ذبح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہذا اونٹ ذبح کرنے کی رائے نہیں. آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے. آپ نے ان صحابی کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا. صحابی کو آپ نے اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو. جذبہ ہے صحابہ کو کھلانے کا. حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے خلاف. جو لوگ حکم پورا کرتے ہیں جذبے کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں. جو لوگ حکم پورا کرتے ہیں جذبے کے خلاف، واقعی ان کا حکم پورا کرنا قربانی ہے. اور جو لوگ اپنا جذبہ پورا کر لیتے ہیں حکم کے خلاف، یہ ان کی خواہش ہے قربانی نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہے قربانی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ خواہش اور قربانی میں کیا فرق ہے. خواہش کے پورا کرنے میں اور قربانی میں کیا فرق ہے. چاہت کو پورا کرنا حکم کے خلاف، یہ خواہش ہے چاہے کتنی اونچی عبادت کیوں نہ ہو. سنو غور سے، حکم کو جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف یہ خواہش ہے. جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف یہ خواہش ہے، اور حکم پورا کرنا جذبے کے خلاف. حکم پورا کرنا جذبے کے خلاف یہ قربانی ہے. یہ قربانی ہے کہ حکم پورا کرو جذبہ کو کیسے بھی ہو. حکم پورا کرو جذبہ کیسے بھی ہو. بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑے فضائل ہیں خرچ کرنے کے، بڑے فضائل ہیں بھوکے آدمی کو کھلانے کے. صحابی کو جذبہ تھا کہ میں اونٹ ذبح کر کے سب کو کھلاؤں، لیکن اختلاف ہو گیا. حضرت عمر کی رائے پر آپ نے ان صحابی سے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت واپس لے لی. فرمایا کہ نہیں اونٹ ذبح نہیں کرنا. صحابی نے کہا ٹھیک ہے حکم جیسا ہو. آپ نے حکم اجازت دی تھی، ہم ذبح کر رہے تھے، آپ نے منع فرما دیا ہم ذبح نہیں کریں. اللہ نے ایسی برکت دی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے غلہ رکھنے کے جو تھیلے بورے ہیں ان کو جھاڑو. آپ دیکھتے ہیں بوری آٹے کی خالی ہو گئی، جھاڑتے ہیں تو اس میں سے کچھ ذرات جمع ہو جاتے ہیں. اس کی سلائی میں سے کچھ تھوڑا بہت دانہ غلہ نکل آتا ہے. تھوڑا سا غلہ سارے بورے جتنے بھی تھے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک لمبا سفر تھا، جتنے بھی سب کے پاس تھیلے بورے تھے انہیں جھاڑا گیا تو اس میں سے تھوڑا سا غلہ جمع ہو گیا. آپ نے اس پر برکت کی دعا کی. اس بات کے مان لینے پر اللہ نے ایسی برکت دی کہ صحابہ نے غلے سے
اپنے بورے بھر لیے، تھیلے بھر لیے، اونٹوں پر لاد لیا، لیکن زمین پر ڈھیر لگا ہوا غلے کا. صحابہ کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ اس غلے کو اٹھا کر کیسے چلیں. روایت میں ہے صحابہ کی کرتے کی آستینیں چوڑی چوڑی ہوتی تھی، آستینیں چوڑی ہوتی تھی، تنگ آستینیں نہیں، چوڑی آستینیں ہوتی تھی، جیسے سوڈان والے پہنتے ہیں نا ڈھیلے کپڑے، ایسی کھلی آستینیں. صحابہ نے اپنی آستینوں کو آگے سے باندھا اور آستینوں کے اندر بھی غلہ بھر لیا. اس طرح صحابہ پورے قافلے کے پاس غلہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جتنا مدینے سے لے کر چلے تھے، اس سے بھی زیادہ ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت میں برکتیں ہیں اور اشتراک میں ہی نحوست ہے. اشتراک میں نحوست ہے. سنو عزیز میں قصہ سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے. ایک مسجد قباء، دوسرے مسجد ضرار. مسجد قباء کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے. تقوی ہی اطاعت کی حقیقت ہے. جس میں تقوی نہیں ہوگا اس میں اطاعت نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے احکام کی تعظیم، اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اللہ کے احکام کی یہ عظمت کرنا، اللہ کے احکام کی عظمت کرنا، اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. ذالک من یعظم شعائر اللہ، ذالک من یعظم حرمات اللہ فإنها من تقوی القلوب. کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے. تو مسجد قباء اس کی بنیاد تقوی پر تھی، بنیاد تقوی پر. یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جو اس کی بنیاد تقوی پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ضرور جایا کریں، مسجد میں آپ ضرور جایا کریں. وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی بہت پسند کرتے ہیں، پاکی بہت پسند کرتے ہیں. کیا کرتے تھے قباء والے؟ یہ قباء والے یہ کرتے تھے کہ یہ استنجے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، دونوں چیزیں. استنجا پاک کرنے میں ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے تھے. استنجے میں ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے تھے. آپ کو معلوم نہیں تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ قباء کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلا اور پانی دونوں چیز استعمال کرتے ہیں، جو پاکی بہت حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے آ کر پوچھا قباء والوں سے، اے قباء والوں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہاری تعریف کر رہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ قباء کی مسجد میں ضرور جایا کریں. آپ ہر ہفتے تشریف لے جاتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں قباء کی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے جایا کرتے تھے. خلافت کے زمانے میں حالانکہ اتنے مشغول تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی مشغولی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اتنا مشغول تھے، پہچانتے نہیں تھے کون سا بچہ ہے. اپنے پوتے کے بارے میں پوچھا، روایت میں ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ کہ جی آپ ہی کا پوتا ہے یہ. اچھا. اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امور خلافت میں مشغول رہتے تھے، اتنا مشغول آدمی تھے، لیکن اس مشغولی کے باوجود قباء کی مسجد میں جاتے تھے خلافت کے زمانے میں کیا کرنے کے لیے؟ جھاڑو لگانے کے لیے۔ یہاں تو اپنے محلے کی مسجد میں بھی جھاڑو لگانا عیب ہے، وہ تو مسجد کا جو ملازم ہے وہ کرے گا صفائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کی مسجد میں خلافت کے زمانے میں جھاڑو لگانے کے لیے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور قباء کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسجد قباء کی یہ فضائل، اس کے مقابلے میں ایک مسجد، وہ بھی مسجد چند نوجوان الگ ہوئے مسجد نبوی سے، مرکزی، کیونکہ مرکزی مسجد نبوی ہے، چند نوجوان الگ ہو گئے، اور انہوں نے مسجد کے نام سے ایک جگہ بنائی، اور مسجد کے نام سے جگہ بنا کر یہ کہا کہ ہم تو ان سے الگ ہو کر ان کے مقابلے پر کام کریں گے، اور یہ بھی کہا ان اردنا الا الحسنى کہ بھائی ہم بھی کام ہی چاہتے ہیں، ہم بھی اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ان اردنا الا الحسنى کہ ہم بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھی بھلا ہی چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ان سے الگ ہو کر الگ جگہ بنائیں گے۔ اس میں قرآن کا سچا قصہ سنا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اس میں الگ جمع ہو گئے۔ یہ قرآن نے اسی طرح فرمایا تفریقا بین المؤمنین کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد الگ بنا دی۔ قرآن اسی طرح ہے تفریقا بین المؤمنین کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ مسجد بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چند لوگوں نے ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اپنی مسجد الگ بنا لی ہے، حالانکہ مسجد کے بنانے کے بڑے فضائل۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تم شاید سو رہے، بات نہیں سن رہے۔ بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند نوجوانوں سے کہ تم جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو، مسجد کو آگ لگا، کیونکہ یہ بنائی گئی ہے ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو اچھا ارادہ ہے، ان اردنا الا الحسنى، لیکن کیونکہ یہ الگ ہو کر مسجد بنا رہے ہیں لہذا اگر مسجد کے نام سے بھی تفریق پیدا ہو تو اس مسجد کو بھی جلا دینا چاہیے۔ سنو، آپ نے یہ فرمایا، چنانچہ آپ کا حکم، صحابہ گئے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ لگا دی۔ جو لوگ وہاں مجتمع تھے سب بھاگے، وہاں سے بھاگے، جگہ خالی ہو گئی، زمین کا ٹکڑا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مسجد بن گئی وہ مسجد زمین سے لے کر عرش تک مسجد ہے۔ اگر 1000 منزل کی بنا دی جاوے تو اوپر تک مسجد ہی رہے گی، اوپر تک مسجد ہی رہے گی۔ اگر ایک چھتری ڈالی جائے تو زمین بھی مسجد ہے۔ سنو غور سے، لیکن اگر تفریق کے لیے ہے تو اس کی نحوستیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے
کہ یہ جگہ خالی ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو، تم یہاں اپنا گھر بنا لو۔ ایک صحابی کو بلا کے فرمایا تم یہاں اپنا گھر بنا لو۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں اپنا گھر بناؤں، یہاں میں اپنا گھر بناؤں اس جگہ پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہاں ہرگز مت قدم رکھنا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں لا تقم فیہ ابدا، کہ نبی جی اس مسجد پہ آپ کبھی قدم مت رکھنا، اس جگہ پر آپ قدم مت رکھنا، کبھی نہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا۔ اللہ تو آپ کو قدم رکھنے کو منع کر رہے اور آپ مجھے یہاں گھر بنانے کو کہہ رہے، لہذا میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا۔ پھر صحابی نے کیا میرے پاس تو ایک چھوٹا گھر ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ فنا ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس بالکل مکان نہیں ہے، یہ آپ ان کو دے دیجیے۔ آپ ان کو بلایا، زید بن اقرم، کہا کہ تم یہاں مکان بنا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم پر وہاں مکان بنا لیا، اس مسجد کی جگہ پر، اس مسجد کی جگہ پر میں نے اپنا مکان بنا لیا۔ اور فرماتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا، میں جب تک یہاں بیٹھ کے سو مت، دھیان سے بات سنو، جسے نیند آوے وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ جو کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا میں بے اولاد رہا، کیا رہا؟ بے اولاد۔ میں جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، کیونکہ تفریق جو ہے وہ پیداوار کو، زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو اور حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ آپس کے افتراق زمین کی پیداوار کو، انسانی نسل کو، حیوانات تک کو متاثر کرتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے مسلمانوں کے افتراق سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ساری مخلوق کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور ساری مخلوق کے لیے عذاب اور مصیبت کا سبب مسلمان کے افتراق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صحابی میں جب تک اس گھر میں رہا اور بے اولاد رہا۔ پھر فرماتے ہیں وہی صحابی کہ میں نے مرغی کے نیچے انڈے رکھے بچے نکالنے کے لیے، تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا، سارے انڈے خراب ہو گئے، سارے انڈے سڑ گئے، کسی میں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس جگہ کی نحوست ہے، اس جگہ کی یہ نحوست ہے۔ حالانکہ جگہ بنی مسجد کے نام سے، جگہ بنی مسجد کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر ہر جگہ گھس کے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، کہیں سوراخ ملتا ہے گھر میں گھس جاتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر میرے گھر میں کبھی کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا، اور میں جب تک اس گھر میں رہا اولاد سے محروم رہا۔ یہ نحوست ہے افتراق میں۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت کی برکتیں، اطاعت کی برکتیں اور نافرمانی کی نحوستیں، کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر چکا کہ قربانی یہ ہے کہ حکم پورا کیا جائے چاہت کے خلاف، حکم پورا کریں چاہت کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکام انسانی چاہت کے خلاف ہیں۔ سنو بہت آسان بات ہے، بھوک کا تقاضا رکھا
روزہ فرض کر دیا، بھوک پیاس کا تقاضا، ملائکہ روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے وہ روزہ ہی کیا جب ان کے اندر بھوک کا تقاضا نہیں. مستقل ملائکہ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ان کی عبادت کیوں مجاہدہ؟ کیونکہ نیند کا تقاضا نہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے احکام کا مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے روزے کا، حکم دیا ہے روزے کا، اور کھانے پینے کی تقاضا پیدا کیا. اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ، اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ تو ہم تمہیں اس پہ انعام دیں گے. تقاضے کو دباؤ حکم کے لیے. خواہش کا تقاضا زنا حرام، خواہش کا تقاضا زنا حرام. نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض. مال کی ضرورت، مال کا تقاضا، مال کی محبت زکات، زکات فرض. آپ سارے فرائض اٹھا کے دیکھیں، سارے فرائض انسان کی چاہت اور فطرت اور ضرورت کے خلاف ہوں گے. اللہ رب العزت حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے حکم کو کیسے پورا کرتا ہے اپنی چاہت کے خلاف. تو یہ بات یاد رکھنا کہ احکام آئیں گے تین قسم کے. احکام آئیں گے تین قسم کے. ایک تو احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف. دوسرے احکام آئیں گے جذبے کے خلاف، احکام آئیں گے جذبے کے خلاف. میں عرض کر چکا صحابی کا جذبہ اونٹ ذبح کرنے کا حکم آیا کہ نہیں کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہوگا تو حکم آئے گا اس کے خلاف کہ اب ایسے کرنا ہے. لیکن ان تینوں لائنوں میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جب حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حکم آتا ہے جب حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سنو غور سے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام. سب نے حکم پورا کر دیا. بھائی حکم ہے، ہم حکم کے آگے ہم کچھ نہیں سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ حکم کیوں ہے. حکم کی علت کو سوچنا بھی نافرمانی کے لیے کافی ہے. حکم کی علت مت سوچو کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اللہ نے فلاں حکم کیوں دیا ہے. نہیں، اطاعت کرنے والے علت نہیں سوچا کرتے. جو علت سوچتے ہیں وہی اطاعت کرنے میں شک میں رہتے ہیں، کریں نہ کریں، نقصان ہوگا نفع ہوگا. میں عرض کروں گا ابھی کہ جو لوگ تردد میں رہے وہ ناکام ہو گئے، جنہوں نے حکم پورا کر دیا وہ کامیاب ہو گئے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے. میں عرض کروں گا، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تمام غیبی نصرتیں اور برکتیں اور فتوحات اطاعت کے ساتھ ہیں. اللہ منٹوں میں سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیتے ہیں. اگر یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا جاوے کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا اس وقت کے لیے نہیں ہے. سنو غور سے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے. بات صرف یہ ہے، انا خیر منہ،
ہاں انا خیر من، کہ یہ پرانا ہے میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، آگ کی صفت اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے کی طرف آنا ہے، میں روشن ہوں یہ تاریک ہے، مٹی سیاہ ہے اور میں روشن ہوں، لہذا ہمارا ان کا ایسا مقابلہ بھی نہیں، برابر کے بھی نہیں کہ چلو حکم پورا کر دیا جاوے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، آپ اس کے علاوہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں، اس کے علاوہ اور حکم ہو، لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ بس اتنا ہی ہوا، اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت میں سے نکال کے باہر کر دیا، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں وہ یقیناً دنیا میں کسی فتنہ کا شکار ہوتے ہیں، یقینی طور پر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صاف اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی سے رخ پھیرتے ہیں، کہ یا تو وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے یا سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے یا سخت عذاب میں۔ چنانچہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف، حکم آیا حیثیت کے خلاف، حکم آیا حیثیت کے خلاف۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ حکم میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ کتنے صحابہ کے قصے آپ کو ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا؟ حضرت زبیر نے کہا مجھے دیجئے، پرانے ہیں، بڑے ہیں، رشتے دار بھی ہیں آپ کے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، مایا کہ نہیں، ماں یہ تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجئے، فرمایا کہ نہیں۔ حالانکہ حضرت عمر کہ میرے بعد اگر نبی ہو سکتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ان کو بھی نہیں دی۔ مایا کون تلوار کو لے گا، اس کا حق ادا کرے۔ ابو دجانہ صحابی، چھوٹے صحابی کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجئے، آپ تلوار ان کو دے دی۔ وہاں صحابہ کرام میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم بہتر تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی، اسے کیوں دی گئی۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو کسی صحابی کو کوئی درجہ ملنے کی وجہ سے کام سے پیچھے ہٹ جاوے کہ جی آپ نے پرانوں کو تو پیچھے کر دیا، نئے کو آگے کر دیا، لہذا ہم تو کام جب کریں گے جب آپ ہمیں آگے رکھیں پرانوں کو اور بعد والوں کو پیچھے رکھیں۔ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کے وقت بھی بعض صحابہ سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ آپ نے بیعت لی ہے صحابہ سے۔ واسع بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام میں داخل ہونے کے وقت اس شرط پر بیعت کیا، آپ نے اس شرط پر بیعت کیا ان کو جب وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کفر سے اسلام میں آ رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا میرے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، زکات دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ کہ تمہیں ہر حال میں سننا اور ماننا ہوگا، تنگی ہو فراخی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی۔ کہاں ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہ یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا
تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ حضرت واسع بن اسقا نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، تب آپ نے بیعت فرمایا۔ آپ کی بیعت کی شرائط میں سے تھا یہ کہ تم میرے بعد کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف، احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابلیس کو حکم کہ آدم کو سجدہ کریں، یہ حکم حیثیت کے خلاف تھا، یہ حکم حیثیت کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا تو امتحان ہے فرشتوں کا، دوسرا امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ تم حکم پورا کرو جذبے کے خلاف۔ نبی کا جذبہ اولاد کا ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ سے اولاد چاہتے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، کہ مجھے اپنی اولاد میں ایسا بیٹا چاہیے جو میرے بعد اس امانت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا دیا، بیوی کی عمر 90 سال، ان کی اپنی عمر 120 سال، 120 سال کی عمر۔ وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر سفید ہو چکا، ہڈیاں کھل چکی، لیکن تجھے اولاد کے دینے میں کسی سبب کی ضرورت تو ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں وہاں تک ہوتی ہیں جہاں تک اسباب ہوتے ہیں۔ اور سمجھتے تھے دعا کی قوت اسباب کی انتہا سے دعا کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں جہاں اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں امید کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، جہاں اسباب ختم وہاں امید بھی ختم، جہاں تک اسباب ہے وہاں تک امید ہے۔ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی ذات عالی سے ظاہر کے خلاف فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ یوں کہیں گے کہ اللہ نے کرنے کے لیے اسباب بنائے ہیں، جہاں تک اسباب ہیں وہاں تک امید ہے، جہاں اسباب نہیں وہاں نا امیدی ہے۔ حالانکہ اللہ سے امید کی ابتدا اسباب کی انتہا سے شروع ہوتی ہے، اللہ سے امید کی ابتدا ہوتی ہے جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اولاد چاہتے ہیں اس امانت کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے بیٹا دیا، جب اس قابل ہو گیا کہ امید ہو چلی کہ ہاں یہ کچھ کام کر لے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، حکم ہے جذبے کے خلاف کہ کریں گے کریں گے، یہ تو نہیں کہ آخر احکام اور بھی تو ہیں، احکام اور بھی تو ہیں، اس بات کا حکم دیجئے نا جس کا آپ نے ہمیں مکلف کیا ہے، جس کا ہمیں مکلف نہیں کیا اس کا حکم کیوں دے رہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہے ذبح کرو، کہ ہم کریں گے، تم حکم پورا کرو، تم حکم پورا کرو، حکم پورا کرنے والے ضائع نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا، اللہ نے چھری کو چلنے نہ دیا کہ ہمارا حکم پورا ہونا ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمارا حکم پورا ہونا، ہمارا حکم کا پورا ہونا تو وہ کامیابی کے لیے ہے، ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی، بچہ ذبح نہ ہوا، لیکن ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے۔ پوری دنیا میں جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے
چاہے وہ کسی کا بھی ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، سارے یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکین کے، کفار کے، سب کے بچے، مسلمانوں کے سب کے بچے ابراہیم السلام کے پاس ہیں. لوگ کتنے بچے چاہیے؟ تم نے ہمارے لیے ایک قربان کیا، وہ بھی قربان نہ ہوا، ہم نے سارے دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. آپ نے دیکھا نا معراج میں، سفر معراج میں، ایک بڑے درخت کے، بڑے سایہ دار درخت کے نیچے بہت سارے بچوں کے لیے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام. یہ کیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، سب کے سب کس کے پاس ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ساری دنیا کے بچے ہم نے تمہیں دے دیے، تم نے ایک بچہ ہمارے لیے قربان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ حکم ہے جذبے کے خلاف. انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے جذبے کے خلاف. حدیبیہ میں جذبہ عمرہ کرنے کا، جذبہ عمرہ کرنے کا جذبہ، عمرہ کریں گے. عمرہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی. آپ زکوٰۃ کا، جہاد کا، نماز کا، روزے کا عمل دنیا میں کہیں بھی کر لیں، لیکن عمرہ ایسی عبادت ہے، طواف ایسا عمل ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. صحابہ آئے تھے اسی مقصد کے لیے کہ ہم عمرہ کریں گے، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. حکم آیا واپس جاؤ. اس کا حکم اللہ کا حکم، واپس جاؤ. مشرکین کا مطالبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں فرمایا مقابلہ کرو، میں جاؤ واپس. ہم کیسے واپس جائیں؟ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد حق ہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے رسول کا حکم ہے، واپس چلو. حضرت عمر نے دوسرے سے کہا کہ بھئی کیوں ہم واپس جائیں؟ عمرہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے. مشرکین بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، کیا بات کہ نہیں ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہر ایک سے کہیں بھئی جب ہم عمرے کے لیے آئے، عمرہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کا ذاتی کرتے ہیں نہیں، کیوں نہ ہم عمرہ کریں. جس کے پاس ہے عمر جائیں وہ یہی کہے کہ عمر ٹھیک ہے عمرہ عبادت ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ. ہمیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے جذبہ کتنا بھی اچھا ہو. اس لیے کہ دیکھو بات یاد رکھنا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس میں اطاعت کرنا چھوٹا امتحان ہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر جذبہ اس کے خلاف آ جاوے، اگر حکم اس کے خلاف آ جاوے تو یہ کہیں یہ اطاعت کا یہ اطاعت کا بڑا امتحان ہے. وہ توجہ سے بات سننی پڑے گی. شراب نہ پیو، اطاعت ہے، نہیں پیو حرام ہے. زنا مت کرو کہ نہیں کریں گے، حرام ہے. لیکن ایک کام ثواب ہے، ایک کام ثواب کا کام ہے. ہم کرنے جا رہے تھے، حکم آیا مت کرو، حکم آیا تو مت کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا اچھا جذبہ ہے تم اس کو بھی حکم میں قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے. تمہارا اچھا جذبہ ہے. صحابہ کہتے تھے کہ عمر بس اللہ کے رسول کا حکم واپسی کا ہے، واپس چلو. عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا کہ عمرہ کرنا چاہیے. عمر جری آدمی تھے، جری آدمی تھے. مکہ میں صرف اپنے اسلام کو چھپایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا آ کے مشرکین میں کہ جو اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہے، جو اپنی بیویوں کا بیوہ بنانا چاہے، وہ آ جائے میرے مقابلے پر، میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہاں جری آدمی تھے، اسلام کو قوت حضرت عمر سے ملی ہے. کہنے کہ نہیں عمرہ کریں گے. پھر آپ پر وحی آنے لگی. آپ پر وحی دیکھ کے آثار دیکھ کر حضرت عمر اپنی رائے
اپنی رائے دینے سے اتنا ڈرے، یہ نہیں سوچا کہ وحی آ رہی ہے میری چاہت کے مطابق آ رہی ہوگی کیونکہ میری رائے عمرہ کرنے کی ہے، بلکہ یوں ڈر گئے کہ اب تو میرے خلاف آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی کیونکہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا تھا، یہ جو وحی آ رہی ہے میرے خلاف آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گئے صحابہ سے کہ میرے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آوے وہ مجھ پر آوے، میرے ساتھی پر نہ آوے۔ اسے صحابہ تھے عمرہ کرنے کی رائے سے بھی اتنا ڈر رہے تھے، عمرہ کرنے کی رائے دینے سے بھی اتنا ڈر رہے تھے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے کہ جو عذاب نہ ماننے کی وجہ سے میرے اوپر آوے وہ میرے ساتھیوں پر نہ آوے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اعمال کیے، صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا۔ بہت غور کرنے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا آدمی کو اس کی اتنی رائے بعض مرتبہ اکیلا کر دیتی ہے۔ سنو، حکمر نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اعمال صدقات کیے، اے اللہ میرا اسی کا گناہ معاف کر دے۔ یہ سب قصے بتانے کے لیے ہیں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پر حملہ اور فتح مکہ یہ فتح ہے کہ نہیں، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے جو بظاہر تو دب کر صلح کرنا ہے لیکن حکم پورا کرنے پر فتح کی خوشخبری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکے پر حملہ ہونا وہ فتح مکہ ہے، یہ نہیں، مکے پر حملہ کرنا فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ مشرکین کے ساری شرائط مان کر حکم پورا کرنے کے لیے عمرہ چھوڑ کر واپس ہو جانا وہ فتح مکہ ہے۔ تو مکہ تو اسی فتح ہو گیا تھا جس دن آپ کا حکم پورا کر دیا، چلو اللہ کے رسول کا حکم ہے چلو واپس، کیونکہ حکم کا پورا کرنا کامیابی ہے، جذبے کا پورا کرنا کامیابی نہیں ہے۔ لوگ بیچارے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی چاہت پوری کر دی، اپنی چاہت پوری کر دی، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، چاہت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، چاہت کے خلاف حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ سنو، یہ فرمایا کہ فتح مکہ وہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے، حدیبیہ وہ فتح مکہ ہے، کھلی فتح اللہ نے دی، کہیں پر اپنے اچھے جذبے کو حکم پہ قربان کرنے پر۔ تو میں نے مثال دی ہے کہ حکم آئے گا جذبے کے خلاف، حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ ایک صحابی اپنے والد سے انتہائی محبت کرنے والے، تمام صحابہ میں آپ نے دلا چھانٹا ان صحابی کو، اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ فرمایا یہاں آؤ، ایک حکم ہے پورا کرو گے کہ جی حکم کو فوراً فرمائیے، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ روایت میں ہے صحابی فوراً دوڑے حکم کے ساتھ ساتھ۔ کہاں جا رہے؟ حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا۔ نہیں، یہ پوچھا کہ باپ نے کیا کیا ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے، آپ کا حکم پورا کر دیں گے ہم، اسے انکار نہیں ہے، مگر ہم صرف وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی، میرے باپ کا کیوں قدر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نہیں، فوراً دوڑے۔ تمہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہ حکم پورا کرنے کے لیے۔ ہمیں نہیں، یہاں ہو، ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا باپ کے قتل کا، صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ حکم جذبے کے خلاف، حکم ہی ہے جذبے کے خلاف۔ اچھا جذبہ ہے عبادت کا۔ ایک عورت تھی مجذومہ، جس کو جذام کی بیماری، جذام ہوتا ہے کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا، ہاتھ پیر چڑھتے ہیں، اس میں زخم ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں، کوڑ کا مرض کہلاتا ہے۔ عورت بیچاری وہ
اس مرض میں مبتلا، اور ایسا شوق طواف کرنے کا کہ زمین پر گھسر گھسر کے طواف کرتی تھی. کیا اس کے اندر شوق و جذبہ ہوگا طواف؟ کیا اس کے اندر شوق اور جذبہ طواف کا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا اس عورت سے، اے اللہ کی بندی، طواف چھوڑ، اپنے گھر بیٹھ جا، لوگوں کو اذیت نہ دے. اس عورت نے طواف چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی. طواف چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئی، طواف چھوڑ دیا. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس سے کہا گیا کہ اس عورت سے کہ جس نے تجھے طواف سے روکا تھا وہ چلے گئے دنیا سے، اب جا طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. میں طواف نہیں کروں گی. مجھے امیر نے طواف سے روک دیا. جی مجھے امیر نے طواف کرنے سے روک دیا ہے، میں طواف نہیں کروں گی. لوگوں نے کہا کہ امیر چلے گئے، کہ چلے گئے تو کیا ہوا، حکم تو باقی ہے. کہ میں طواف نہیں کروں گی، جنہیں میرے امیر نے روکا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی اطاعت کروں ان کی حیات میں اور نافرمانی کروں ان کے مرنے کے بعد. جی ہاں، جذبہ طواف کا بہت اچھا ہے، طواف کا جذبہ بہت اچھا، مگر حکم یہ ہے. یہ ہیں مثالیں اطاعت کی، صحابہ کی. اس سے اجتماعیت ہوتی ہے. آگے سنو تیسری بات، یہ حکم آئے گا معمول کے خلاف. لوگ کہتے ہیں پہلے تو یہ بات تھی نہیں، اب کیوں ہو گئی؟ ہاں، پہلے تو یہ بات تھی نہیں، اب کیوں ہو گئی؟ کہ نہیں، معمولات کے خلاف بھی حکم آئیں گے. معمول کے خلاف حکم آئے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے معمول پر جمے رہتے ہیں یا حکم پر آتے ہیں. سنو غور سے. معمول تھا کہ نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف. حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. ظہر کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے دوران حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ نبی جی آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. کیوں کیا آپ نے؟ اللہ نے ایسا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا رخ اس لیے پھیرا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون اپنے پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے. ہم نے اس لیے حکم دیا ہے آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ مثال ہے کہ حکم آیا اس کے خلاف، معمول کے خلاف. حکم آیا معمول کے خلاف. ہمارا معمول یہ تھا، حکم آیا معمول کے خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون قبل اول پر جمع رہتا ہے. ہم اس لیے حکم لائے ہیں. تو میرے دوستوں آج میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اگر یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا کہ یہ اصول پہلے کے لیے تھا اب کے لیے نہیں ہے، تو سارا میدان فتح کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں جا لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 صحابہ کو متعین کیا ایک پہاڑی پر، جبل رومات پر، کہ تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تمہیں یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، چاہے ہمارے غنیمت لوٹ رہے ہوں تم یہاں سے مت ہٹنا، اور چاہے ایسی ہزیمت اور شکست ہو جائے مسلمانوں کو کہ پرندے، چیلے اور کوے وہ ہمارے گوشت کھا رہے ہوں، Reconstruction of ہمارا Ummah Daily Alami گوشت کھا رہے ہوں، Nizamuddin.com. کبھی تم یہاں سے مت ہٹنا. سنو، کبھی یہاں سے نہ ہٹنا. عجیب بات ہے، یہاں سے مت ہٹنا.
50 تیر انداز آپ نے غزوہ احد میں جبل الرماۃ پر متعین کیے. عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنایا کہ امیر کی اطاعت کرنا اور یہاں سے نہ ہٹنا. اللہ نے فضل فرمایا کہ اس راستے پر، یہ دشمن کے آنے کا راستہ تھا، اس پر 50 صحابہ متعین کر دیے. مشرکین کو شکست ہو گئی، مال غنیمت صحابہ لوٹنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے. اب کیا ہوا؟ اختلاف. اب تو حالات بدل گئے ہیں، اب تو وہ پہلے والی بات رہی نہیں ہے. ہاں پہلے کہا گیا تھا یوں کرنا، یہاں سے مت ہٹنا، اس وقت کے لیے تھا. 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے کہا ہم تو مال غنیمت لوٹیں گے. حضرت جبیر نے کہا نہیں، ایک کو بھی یہاں سے نہیں ہٹنے دینا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے.